جو شخص بھی پورا سال خوشحال رہنا چاہتا ہے اور اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کی محتاجی سے بچانا چاہتا ہے، وہ آج 26 رمضان المبارک جمعہ رات کے دن انا اعطیناک الکوثر اور استغفار کا یہ عمل آج کسی بھی وقت ایک بار صرف کر کے دیکھ لے۔ آج یہ عمل جو شخص کرتا جائے گا اس کا مقدر سنورتا جائے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو سنوار دیتا ہے، اس کا نصیب کھل جاتا ہے، زندگی کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو بندہ آج کے دن یہ عمل کرتا ہے آج کے دن ہی اپنے ہر مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، ہر حاجت اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ اب ناظرین، کرنا آپ نے کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھنا ہے، کیونکہ اس عشرے کی دعائے مبارکہ جو ہے وہ بھی پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھ کر یہ عمل شروع کرتا ہے اسی وقت اس پر اللہ کے انوار و تجلیات اور رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے تو درود پاک آپ پڑھیں گے۔ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اس کے بعد پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی رہے گی۔ آپ کے گھر کے بچے کو اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے گا۔ اگر کوئی فقیر بھی یہ عمل آج کے دن اس ترتیب کے ساتھ کر لیتا ہے تو میرا رب اس کے مقدر کو بھی سنوار دیتا ہے، وہ بھی شخص پورا سال خوشحال رہتا ہے۔ اب آپ نے عمل کی ترتیب کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ آج اللہ کی انوار اور تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، کیونکہ یہ رات بڑی برکتوں والی رات آ رہی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ بندہ زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے لیلۃ القدر کی رات میں مانگے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ سب کچھ لیلۃ القدر کی رات میں مل جاتا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے سے پہلے، عمل کا آغاز کرنے سے پہلے یہ الفاظ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں، اور یہ الفاظ آپ نے 11 بار پڑھنے ہیں۔ اب آپ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل ویڈیو دیکھ کر اسی طرح آپ نے اس عمل کو کر لیا۔ انشاءاللہ آج کامیابی تمہیں ضرور مل جائے گی، کیونکہ استغفار کو جو بندہ پڑھتا ہے یہ تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور وہاں سے رزق اس کے ذریعے ملتا ہے جہاں بندے کا گمان نہیں ہوتا، اور استغفار کے ذریعے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 26 رمضان المبارک جمعہ رات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 26 رمضان المبارک جمعہ رات کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ
فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تیسرے عشرے کی دعا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ آپ سب سے پہلے نمبر پر پڑھیں گے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس کو اللہم اجرنا من النار بھی پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت عطا کرتا ہے۔ وہ اسم مبارک ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو، بے انتہا عطا کرنے والا اللہ کریم ہے، کیونکہ اس سے جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے، اتنا ہی دیتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ جتنا اخلاص کے ساتھ کوئی بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ کیونکہ ہر کسی کو دینے والا ہے، ہر کوئی اسی سے مانگتا ہے، وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا، اس کی عطا کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کے در سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں، بار بار مانگنے سے بھی کبھی نہیں اکتاتا، مخلوق کی کوتاہیوں کے باوجود بھی درگزر کرتا ہے، اور گویا کہ اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، اس لیے ہر وقت اپنے رب سے اس کے کرم کی التجا کرتے رہنا چاہیے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کریم النفس کر دیتا ہے، نیک اخلاق، نیک مزاج بھی کر دیتا ہے، اور جو شخص ہمیشہ کی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے گا تو اللہ ہمیشہ کی عزتوں سے نواز دے گا، اور اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، یعنی اپنے ایسے بندوں میں شامل کر لے گا جن کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، جن کی دعاؤں کو اللہ سنتا ہے، تو اس بندے کو اللہ ان کے اندر شامل کر دیتا ہے اور اس بندے کو ہمیشہ کی تنگ دستی سے نکال دیتا ہے، افلاس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے بڑے شوق، ذوق اور محبت کے ساتھ صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل پانی کے اوپر کر لیتے ہیں اور وہ پانی افطاری میں استعمال کر لیتے ہیں، یا افطاری کے بعد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس پانی کے اوپر پڑھ کر دم کر دیتے ہیں اور وہ پانی پی لیتے ہیں، آپ کا دل روشن ہو جائے گا اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے، ہر طرح سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ عمل جس نے بھی کیا وہ ہمیشہ مالا مال ہی ہوا ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کیا، پانی کے اوپر دم کیا، اور وہ پانی جس پر دم کیا وہ رکھ دیں اور افطاری کے ٹائم 3 سانسوں میں پی لیں، اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے اس سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں وہ ساری اللہ اپنے فضل سے دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا غلبہ مانگنا ہے، کیونکہ اللہ ہی ایسی ذات ہے جو بندوں پر غالب ہے، ہر طرح سے اللہ ہی کا غلبہ ہے۔ جب کوئی بندہ اس سے غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے ہر طرح کا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی محتاجی سے بچائے گا،
گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، آپ کو مسلسل مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو اکثر لوگ پریشان کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ ہی لوگوں پر غالب رہیں گے، کیونکہ جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کا مطلب ہے اے غلبے والے، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، سب سے زیادہ عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے اسے عزیز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے۔ محتاجی کے چھٹکارے کے لیے یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ کبھی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، نہ ہی کسی سے کبھی قرض لینا پڑے گا۔ اگر مقروض ہیں تو فوری قرض اترے گا۔ کسی عہدے سے آپ کو نکال دیا ہے، یا آپ کی ترقی روک دی گئی ہے، یا آپ کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ ہے اور آپ پریشان حال ہیں، آج آپ کے پاس بڑا سنہری موقع ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتے، یہ اللہ تعالیٰ کبھی قسمت سے لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ عمل بھی اس طرح مل جائے اور دن بھی یہ مل جائے، رات تاک رات ہو، لیلۃ القدر کی تاک رات ہو، ایسے موقع بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، اس لیے یہ عمل بھی ساتھ طاقت والا ہو، طاقت والا، برکت والا، رحمت والا، دن بھی برکت والا، رات بھی برکت والی، تو یہ کرنے سے ترقی بھی ہو جائے گی اور اپنے منصب پر بحالی بھی ہو جائے گی۔ یہ سب سے طاقتور عمل جس کو میں سمجھتی ہوں، اب جب کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ رب کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ ویسے تو آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن دیکھیں گے تو پھر ایک الگ ہی نظارہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ اس بندے کو ایک خاص رحمت عطا کرتا ہے جو آج کے دن اس سے اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے۔ ویسے بندے کو ہر حال میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے، لیکن جب کوئی اس طرح مانگتا ہے اور ان دنوں میں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بھی آزادی عطا کرتا ہے، گناہ بھی معاف کرتا ہے، عمر بھی دراز کرتا ہے، اس کے تمام کاموں میں خیر و برکت بھی پیدا فرما دیتا ہے، اپنا گھر بھی عطا کر دے گا۔ دیکھیں یہ کوئی بھی چیز مانگنی ہو تو اپنے رب سے مانگا کریں، دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، رب کے سامنے جھک جائیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اگر بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے تو اللہ پھر اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام اور ایک خاص۔ عام تو رحمت ہر ایک کے اوپر ہے، بلا مذہب کی قید کے، خواہ کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، خدا کا دوست ہے، دشمن ہے، انسان، حیوان، درخت، ہر ایک پر اس کی رحمت مسلسل، ہر ایک پر اس کی رحمت۔ مثلا جب بارش ہوتی ہے تو ہر امیر غریب نیک بد کے کھیت پر پڑتی ہے، یکساں ہوتی ہے، لیکن جو رحمت خاص ہے وہ آج جمعہ رات کے دن یہ عمل کرنے والے کو نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، تب ہی تو جا کر یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے۔ اگر اس کی رحمتیں نہ ہوں اور وہ اپنی رحمتوں کے دروازے نہ کھولے تو پھر کس قدر ہماری زندگی چل سکتی ہے۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی رحمت کے ذریعے اس کو شفا ملتی ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے تو اپنی رحمت کے ذریعے اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ اپنی رحمت کے ذریعے ہی کرم فرماتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی دل کی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو اس کو چاہیے علیحدگی میں بیٹھ کر، پاک جگہ باوضو ہو کر، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ رب سے مانگیں۔ آج مانگنے کا دن ہے، انشاءاللہ بہترین اسباب پیدا ہوں گے۔ یہ وظیفہ شروع کرتے ہوئے ہی آپ نے 11 مرتبہ جو دعائے مبارکہ میں نے آخری عشرے کی آپ کو بتائی ہے
ہے وہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے، یہ صفت مبارکہ یا رحمانو ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمتیں تمہیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو اب ناظرین، اس اسم مبارک کو جو میں نے اللہ کی صفت والا اسم آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دو باتوں کا خیال رکھیے گا، ایک اس کی ترتیب آگے پیچھے نہیں کرنی، ایک آپ نے اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، باقی آپ جیسے چاہیں جس وقت چاہیں نماز کے بعد نماز سے پہلے باوضو ہو کر اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ضرور میرا رب کامیابیوں سے تمہیں نوازے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مصیبت میں اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اور جو اس سے رحم مانگتا ہے ہر دم وہ رحم کرنے کو تیار ہے۔ بس اس کی نظر جب پڑتی ہے اپنے بندوں پر تو بگڑے ہوئے کام درست ہو جاتے ہیں اور خصوصی تعلق رب کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 کا عدد بڑا پیارا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اسی طرح 11 کا عدد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وہ صفت مبارکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے جبر کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی جبار ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں تمہیں غلبہ عطا کرتا ہے۔ دولت میں ہمیشہ غالب رہو گے، کوئی تمہارے خاندان میں تمہارے مقابلے میں دولت نہیں کما سکے گا، عزت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا، اور اسی طرح باقی چیزوں میں تمہیں ہمیشہ کا غلبہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح یہ عمل کریں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ جب اس کو اس طرح پکارتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر طرح کی سلامتی عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور یا جبارو، یہ تو دشمنوں کے لیے ایسے تیر باہدف ہے جو دشمن تمہیں پریشان کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ آپ کا سب سے بہترین عمل ہے۔ جتنے بھی آپ کو پریشان کرنے والے لوگ ہیں، ذلیل کرنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ وہ خود ذلیل ہوں گے۔ آپ نے صرف اتنا کہنا ہے یا جبارو یا جبارو یا جبارو، کسی کا تصور نہیں کرنا، بس یہ تصور کرنا ہے مولا مجھے دشمنوں سے نجات عطا کر، پھر تم خود دیکھنا تمہارے دشمن کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے اوپر زبردستی سے حکم جاری ہوتا ہے۔ آپ نے اس اسم مبارکہ کو 7 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، ہر ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک عمل ایسا بتاؤں گی جس کا آپ رمضان میں آغاز کر لیں گے اور پھر اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو میرے خود کے آزمودہ اعمال ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا رکھا ہے، اور ان اعمال سے مجھے فائدہ ہو رہا۔ میں چاہتی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ اعمال بتاؤں اور آپ بھی ان اعمال سے فائدہ حاصل کریں، اور میں چاہتی ہوں آپ ان اعمال کا آغاز رمضان سے کر لیں اور پھر ان اعمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آج کا عمل ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بھی ہم جاتے تھے سفر میں اور اس آیت کو پڑھتے غنیمت
وافر ملتی، غنیمت وافر ملتی۔ میرے حضور نے، میرے آقا نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی بندہ اس کو یقین سے پڑھ لے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، جو شخص بھی اس کو یقین سے پڑھ لے۔ اللہ رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے، اللہ وسعت کے دروازے کیسے کھولتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ اور یہ وہ واحد آیت ہے جن آیات کے، جن وظائف کے، جن دعاؤں کے اللہ نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں۔ یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے، انہی دعاؤں میں سے ہے، انہی تسبیحات میں سے ہے، انہی اذکار میں سے ہے۔ یہ آیت، یہ وہ عمل ہے جو یہ عمل کرے گا، رب سب کچھ کے باوجود جو رحمتیں ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ آفات، بلیات، عذاب، مسائل، مشکلات، ناکامیاں، پریشانیاں اس سے ایسے ہٹیں گی، اور حتیٰ کہ بلائیں، آفتیں اگر اس کا مستحق بھی ہوگا۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ اس پر اپنی رحمت بھیج کر، اس آیتوں کا فیض اور فضل اور کرم اور برکات بھیج کے اللہ اس سے وہ عذاب، بلا ٹال کے اس کی طرف اور اس کی نسلوں کی طرف رحمتوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں، برکتوں کو متوجہ فرما دیتے ہیں، اس کی نسلوں میں راحتیں، رحمتیں آتی رہتی ہیں۔ جو بندہ بھی یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے، جو بندہ بھی ان آیات کا ورد کرتا ہے، یہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ہیں۔ اب آپ نے یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی غور سے سن لیں۔ آپ نے روزانہ 7 بار سورہ مومنون کی آخری 4 آیات کو پڑھ کر پہلے دائیں کان کی طرف منہ کر کے تصور میں کان میں دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور پھر بائیں طرف منہ کر کے بائیں کان میں تصور میں پھونک مار دیں۔ آپ نے رمضان المبارک میں اس عمل کا آغاز کر لینا ہے اور پھر اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگی کی بہاریں خود دیکھیں گے اور اللہ کی غیبی مدد کو آپ قریب سے خود دیکھیں گے۔ اب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کریں۔ پیارے حبیب کے صدقے مانگیے گا، رمضان کی عظمت کے صدقے مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ ناظرین یاد رکھیے گا، رمضان کا ہر دن، ہر لمحہ اللہ کی قربت کا ایک نیا موقع ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں خیر و برکت ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور آخر میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ رہا ہے اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے، اس کی مشکلات آسان فرما اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کرے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔